اور ایک مرتبہ پورا مجمع بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت والا حضرت مولانا شیخ محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب راندیری اور جتنے بھی علماء اکرام ہیں، میں سب کو شریک کرتا ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب یہ تصور کریں کہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ درخواست کر رہے ہیں۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ چمن آرزو کا میں گلزار کر لوں، رخ والضحیٰ کا میں دیدار کر لوں۔ چمن آرزو کا میں گلزار کر لوں، رخ والضحیٰ کا میں دیدار کر لوں، میں دیدار کر لوں۔ بنا دیجئے میری قسمت خدا را، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بنا دیجئے میری قسمت خدا را، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم جس شخصیت کے تذکرے کے لیے یہاں جمع ہوئے، آپ نے دیکھا زندگی گزارنا ہو تو ایسی گزاری جائے کہ جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک تھے۔ ایک شعر میں بطور خاص پیش کر رہا ہوں، اس حوالے سے سماعت کر لیں۔ سر حشر تشریف لاؤگے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن، سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن، نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے مکمل نعت پاک پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد کچھ تعزیتی اشعار پیش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ اور اس نعت پاک کی فرمائش زکریا بھائی، اسعد اللہ بھائی اور ہمارے خصوصاً قاری عیسیٰ صاحب نے کی ہے۔ اور یہ موسم حج کا موسم ہے، حجاج کرام کے قافلے مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ جا رہے ہیں۔ ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار اپنے پاک دربار کی حاضری اور مدینہ المنورہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔
میں ایک نعت پاک جو بہت مقبول ہوئی ہے بس وہ پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد میں کچھ تعزیتی اشعار پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ جو لوگ شہر مدینہ سے جا کے آئے ہیں، جو لوگ شہر مدینہ سے جا کے آئے ہیں، وہ اپنا بگڑا مقدر بنا کے لائے ہیں، وہ اپنا بگڑا مقدر بنا کے لائے ہیں۔ میں کیوں نہ چوموں عقیدت سے ان کی آنکھیں جو، میں کیوں نہ چوموں عقیدت سے ان کی آنکھیں جو، نظر میں گنبد خضرا بسا کے لائے ہیں، نظر میں گنبد خضرا بسا کے لائے ہیں، اور کبھی ان آنکھوں کی کبھی ان آنکھوں کی بینائی جا نہیں سکتی، کبھی ان آنکھوں کی بینائی جا نہیں سکتی، جو خاک طیبہ کا سرما لگا کے آئے ہیں، جو خاک طیبہ کا سرما لگا کے آئے ہیں، تو نہ چھو سکیں نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں، خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں، اور بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک حشر سا باپا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، جنت تیری گلی میں، روضہ تیری گلی میں، روضہ تیری گلی میں، بھلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا، بھلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا، لگتا ہے قدسیوں کا
لگتا ہے قدسیوں کا پہرا تیری گلی میں، پہرا تیری گلی میں، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، باغ بہشت کا ہے نقشہ تیری گلی میں، نقشہ تیری گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک حشر سا بپا ہے سرکار کی گلی میں، کہ بتا رہے بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بہت سکون بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے میں، بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے میں، خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں۔ آخری شعر اس کلام کا سماعت کرنا۔ یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے، یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے، کہ الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے، الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے، مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے، جنون عشق ہو دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا، جنون عشق ہو دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، نہ جستجوئے دولت نہ شوق دل حسینہ، نہ جستجوئے دولت نہ شوق دل حسینہ، بس فکر ہے یہ مجھ کو کب دیکھ لوں مدینہ، کب دیکھ لوں مدینہ، نہ مال و دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ، نہ مال و دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ، ایک بوند مجھ کو دے دے بس آقا کا پسینہ، بس آقا کا پسینہ، نہ ٹھنڈا پانی دے تو نہ دے تو جام و مینا، نہ ٹھنڈا پانی دے تو نہ دے تو جام و مینا، میری قسمت میں تو لکھ دے، میری قسمت میں تو لکھ دے بس آب زمزم پینا، بس آب زمزم پینا، میری سانسیں بھی تو لے لے، میرا مشکل کر دے جینا، میرا طیبہ جب ہو جانا تو حج کا ہو مہینہ، تو حج کا ہو مہینہ، کہ یہ دل میں کچھ بھی یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے، یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے بس ایک تمنا ہے، کہ مروں میں جب بھی تو نکلے یہ دم مدینے میں، مروں میں جب بھی تو نکلے یہ دم مدینے میں، بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے میں۔ آئیے حضرین آخر میں ہم جس شخصیت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، حضرت والا کے داماد اور بھتیجے حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، اور سب حضرت کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں۔ میرے رفیق درس انتہائی عزیز دوست جناب مولانا مفتی انس بجنوری صاحب نے
حضرت کے لیے کچھ اشعار لکھے ہیں، میں وہ پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ غلام وسطانوی کی فرقت سے غم کا موسم ہے دل پہ طاری، غلام وسطانوی کی فرقت سے غم کا موسم ہے دل پہ طاری، چلے ہیں قرآن کے آج خادم، گئی ہے جنت میں ایک سواری، چلے ہیں قرآن کے آج خادم، گئی ہے جنت میں ایک سواری، وہ سینکڑوں علمی درس گاہوں کے منتظم بھی تھے پاسباں بھی، وہ سینکڑوں گاہوں کے منتظم بھی تھے پاسباں بھی، ہم منتظم بھی تھے پاسباں بھی، وہ روح تھے دینی مدرسوں کی، نہیں ملے گی وہ جان ساری، وہ روح تھے دینی مدرسوں کی، نہیں ملے گی وہ جان ساری، ہزاروں مسجد کے وہ تھے بانی، تھی ان کی فطرت میں جاں فشانی، ہزاروں مسجد کے وہ تھے بانی، تھی ان کی فطرت میں جاں فشانی، تھی ان کی فطرت میں جاں فشانی، زمین گجرات رو رہی ہے، دلوں پہ طاری ہے بے قراری، زمین گجرات رو رہی ہے، دلوں پہ طاری ہے بے قراری، غلام وسطانوی کی فرقت سے غم کا موسم ہے دل پہ طاری، وہ ٹوٹے لوگوں کا حوصلہ تھے، وہ دین برحق کی ایک صدا تھے، وہ ٹوٹے لوگوں کا حوصلہ تھے، وہ دین برحق کی ایک صدا تھے، سبھی سے شفقت سے پیش آتے، تھی ان کی پہچان ان کی ساری، سبھی سے شفقت سے پیش آتے، تھی ان کی پہچان ان کی ساری، انہوں نے عقل کنواں میں علم و ہنر کا ایسا چمن سجایا، انہوں نے عقل کنواں میں علم و ہنر کا ایسا چمن سجایا، ہاں ایسا انہوں نے چمن سجایا، جو کر رہا ہے زمانے بھر میں علوم قرآن کی آب یاری، جو کر رہا ہے زمانے بھر میں
علوم قرآن کی آبیاری، ہزاروں مکتب ہزاروں مسجد کئی ادارے تیرا اثاثہ، ہزاروں مکتب ہزاروں مسجد کئی ادارے تیرا اثاثہ، اشاعت علم کے وسیلے رہے گا تیرا ثواب جاری، اشاعت علم کے وسیلے رہے گا تیرا ثواب جاری۔ حذیفہ وستانوی عالم تمہارا وارث جگر کا ٹکڑا، حذیفہ وستانوی عالم تمہارا وارث جگر کا ٹکڑا، تمہاری رحلت سے ہو رہی ہے اب ان کی آنکھوں سے اشک باری، تمہاری رحلت سے ہو رہی ہے اب ان کی آنکھوں سے اشک باری۔ ویس نور نظر تھے تیرے وہ غم میں ڈوبے ہیں اب مسلسل، ویس نور نظر تھے تیرے وہ غم میں ڈوبے ہیں اب مسلسل، چلے گئے شیخ سوئے عقبہ کرے گا اب کون غم گساری، چلے گئے شیخ سوئے عقبہ کرے گا اب کون غم گساری، تیرے بچھڑنے سے غم زدہ یہ حنیف شیخ الحدیث بھی ہے، تیرے بچھڑنے سے غم زدہ یہ حنیف شیخ الحدیث بھی ہے، بہت ہی افسردہ ان کا دل ہے، غموں کا بادل ہے ان پہ طاری، بہت ہی افسردہ ان کا دل ہے، غموں کا بادل ہے ان پہ طاری، غلام وستانوی کی فرقت سے عیسیٰ بے چین ہو گئے ہیں، غلام وستانوی کی فرقت سے عیسیٰ بے چین ہو گئے ہیں، زمین بھی نوحہ کنا ہوئی ہے، فلک بھی کرتا ہے آہوزاری، زمین بھی نوحہ کنا ہوئی ہے، فلک بھی کرتا ہے آبوزاری، نہیں ہے اب تاب ضبط غم کی انس یہ دل دوز حادثہ ہے، تو ان کے مرقد کو یا الہی
بنا دے جنت کی ایک کیاری، تو ان کے مرقد کو یا الہی بنا دے جنت کی ایک کیاری، غلام وسطانوی کی فرقت سے غم کا موسم ہے دل پہ طاری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قاری صاحب کے ہم شکر گزار ہیں۔ حضرت قاری صاحب یہاں تشریف لائے اور ہماری سرد انگیٹھیوں کو گرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری انگیٹھیاں ٹھنڈی پڑ گئی تھی، لیکن عشق نبی جو ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے اس کو ایک شعلہ جوالہ بنایا۔ ہم قاری صاحب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہوگا کہ قاری صاحب کو ہزاروں نعتیں حفظ ہے، اس لیے آپ نے نام سنا ہوگا کہ حافظ القرآن، حافظ الحدیث، ان کو حافظ النعوت کہا جاتا ہے، یعنی نعتوں کے حافظ، اشعار کے حافظ۔ ان کو ہزاروں اشعار زبانی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی ان کو عطا فرمائی ہے۔ چونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ اشعار پڑھ کے چلے گئے، قوال ہمارے یہاں آتا ہے اور قوال قوالی گا کر چلا جاتا ہے، ہم اس کی مجلس میں واہ واہ کرتے ہیں اور پیسے اڑاتے ہیں، اور پھر جو ہماری زبانوں پر ہوتا ہے اس کی تعریف وغیرہ۔ اتنا اچھا کلام پڑھ رہے تھے، میں بار بار وہ شعر یاد کر رہا تھا، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کے رومی پہ راضی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، جس نیند سے ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو وہ نیند سلا جانا۔ یعنی شاعر نے کہا ہے کہ جس نیند سے ہو جائے دیدار نبی حاصل، اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے، اسی نیند اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسا عشق، ایسی محبت عطا فرمائے۔ اب میں اپنے اس اجلاس کو آگے بڑھاتا ہوں، اور علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر، میری معلومات کے مطابق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر یہ شعر کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ میں حضرت مفتی عبدالرب صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دوں، اس سے پہلے ایک مختصر سا واقعہ آپ تک پہنچاؤ تاکہ ہم اپنے مقصد کو تازہ کریں کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ ہمارے مفتی عبدالرب صاحب کے جو والد صاحب ہیں حافظ عبدالوہاب صاحب، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، اور یہ واقعہ میں ہر جگہ سناتا ہوں کہ بھروچ میں ایک بھائی کا انتقال ٹوائلٹ میں ہوا۔ اب ٹوائلٹ میں انتقال ہوا تو لوگوں نے بکواس کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں ہے، پوچھا یار تمہارا انتقال ٹوائلٹ میں ہوا اور اچھی حالت میں ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری عادت تھی جب بھی میں ٹوائلٹ میں جاتا تو میں دعا پڑھ کے جاتا، اس دن بھی میں دعا پڑھ کے گیا تھا، اللہ نے میرا خاتمہ ایمان پر فرمایا۔ ایک دعا، ایک نیکی، اس میں اتنی طاقت ہے۔ اس لیے ہم یہاں جو جمع ہوئے اس لیے جمع ہوئے کہ ہم بھی یہ عزائم کریں کہ ہم نیکیاں کریں گے اور کام کریں گے۔ میں حضرت مفتی عبدالرب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے اور مختصراً حضرت مولانا کی خوبیوں کے بارے میں ہم سب کو بتلائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سر محشر جو میں پہنچا تو فرشتوں کی زباں پر یہ پیغام آیا،
شاعر کہتا ہے سر محشر فرشتوں کی زباں پہ میرا نام آیا کہ دیکھو محمد کے غلاموں کا غلام آیا۔ مجھے کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے، چونکہ حضرت کا نہ میں تو شاگرد ہوں، لیکن میرے والد صاحب سے اور ہمارے خاندان سے اور واپی والوں سے حضرت کا ایک خاص ربط رہا ہے، بلکہ میرے والد صاحب کے ہم کلاس، بلکہ والد صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ شعر میں پڑھنا چاہوں گا۔ ماں و مجنو در ہم سبق بودیم در دکان عشق او بصحرا رفت و ماں در کو چہا رسوا شدیم۔ فارسی جاننے والے جانتے ہیں کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے، تشریح کروں گا تو بات لمبی ہوگی۔ حضرت مولانا غلام محمد، کتنا پیارا نام ہے، غلام محمد، واقعتاً اسم با مسمى تھے، غلام محمد۔ مولانا کو جو غلام محمد جس چیز نے بنایا، جانتے ہیں آپ، اللہ نے بنایا ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے نتیجے میں کس چیز نے غلام محمد کو غلام محمد بنایا؟ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن آج میں ایک سبب بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے اکابرین اور بزرگوں کی خدمت، ان کی صحبت اور ان کا منظور نظر ہونا۔ اکبر الہ آبادی بہت پہلے کہہ چکے ہیں، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ حضرت مولانا غلام صاحب نے اپنے ترکیسر کے اساتذہ، خاص طور پر حضرت کاپودروی نور اللہ مرقدہ کی جو صحبت پائی، ان کے منظور نظر بنے رہے، اور جب فراغت کا وقت آیا تو حضرت کاپودروی نور اللہ مرقدہ کی تعزیتی مجلس میں حضرت نے فلاح دارین میں فرمایا تھا کہ حضرت کاپودروی نے فرمایا کہ ہم تم کو علی گڑھ بھیجیں گے حکیم بننے کے لیے، لیکن چند دنوں کے بعد فیصلہ بدل دیا اور فرمایا کہ نہیں، اب سہارنپور جانا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا میں نے ملفوظ پڑھا کہ جس کو اپنی اولاد کے دین بنانا ہو اور اس کی دنیا برباد کرنی ہو، اس کو علماء کے سپرد کر دو، اور جس کو اپنی اولاد کا دین برباد کرنا ہو اور دنیا بنانی ہو، اس کو حکیموں کے سپرد کر دو، اور جس کو اپنی اولاد کی دین اور دنیا دونوں برباد کرنی ہو، اس کو شاعروں کے سپرد کر دو۔ اس لیے اب میں نے فیصلہ بدل لیا ہے، اب تم کو سہارنپور جانا ہے۔ سہارنپور حضرت نے کوئی چوچرا نہیں کی۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے اکابر، بڑوں کے فیصلے پر سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، اس سے ہمیں سبق ملا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو چھوٹا بن کر رہتا ہے، جو مستقل بھی ذات ہوتا ہے، وہ مستقل بدذات ہو جاتا ہے۔ وہ آج کل فضلاء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی غلامی نہیں کرنی، غلامی کریں گے تو غلام محمد بنیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے۔ حضرت سہارنپور تشریف لے گئے، بلکہ اس سے پہلے حضرت کو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے بڑی عقیدت تھی، تو حضرت جب کاپودروی جانے لگے تو کہا کچھ بھیجنا ہو، خط وغیرہ تو دے دو، تو کہا نہیں، مجھے ہدیہ بھیجنا ہے۔ اب ہدیے میں کیا بھیجنا ہے؟ اب سوچئے گا، حضرت نے کہا کہ مجھے شکر ہدیے میں بھیجنا ہے، اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حضرت شیخ ہدیہ دینا چاہتے تھے، تو والد صاحب نے فرمایا تھا کہ شکر ہدیے میں دینا، تو حضرت نے کہا شکر، کہا میں لے جاؤں گا، اور خط بھی لے کر گئے، اور حضرت کی خدمت میں جب حضرت کاپودروی نے شکر پیش کی تو حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا آج اس ہدیے نے اکابر کی یاد تازہ کر دی۔ ہدیہ تو وہ چیز اصل میں ہوتی ہے جس کو ہدیہ دیا جائے، اس کی جس چیز کی ضرورت ہو۔ لوگ معلوم نہیں کیا کیا دیتے ہیں، یہ میرے کام کی چیز ہے۔ خانقاہ میں مہمان زیادہ آتے ہیں، اس دن اسی شکر سے چائے بنوائی گئی اور سارے مشائخ نے پی، اور پھر حضرت نے دعا دی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت وستانوی، مجھے حضرت کی دعا لگ گئی،
مجھے حضرت کی دعا لگ گئی۔ یہی نہیں، جب حضرت پہنچے ہیں تو ہمارے ناظم صاحب سے مراد مولانا اسد اللہ صاحب، ہمارے حضرت الاستاذ مفتی عبداللہ صاحب مظاہری شعر سناتے تھے، ان کے فرماتے تھے بندہ نواز آپ مجھے جانتے نہیں، اسعد ہے نام میرا وطن رامپور ہے۔ حضرت ناظم صاحب نے ان کو روزانہ عصر کے بعد ان کی خدمت میں پہنچ جاتے اور ان کی خدمت کرتے، رات کو ان کے پائتی پر سوتے تھے۔ حضرت ناظم صاحب نے ایک دن پوچھ لیا کہ تم کسی سے بیعت بھی ہو یا نہیں؟ تو کہا ہاں میں تو حضرت شیخ سے بیعت ہوں۔ تو کہا ان کی خدمت میں جاتے ہو یا نہیں؟ کہا وہاں بڑے بڑوں کی رسائی نہیں ہے، میں کہاں سے پہنچ سکتا ہوں؟ اپنے خادم مولانا گورا صاحب سے فرمایا کہ جاؤ حضرت کے پاس، غلام کو لے کر جاؤ اور کہنا کہ ان سے خدمت لے۔ حضرت شیخ بچوں سے، طالب علموں سے خدمت نہیں لیتے تھے، لیکن فرمایا ناظم صاحب کا حکم ہے اس لیے خدمت۔ کہا کل سے عشاء کے بعد گھر پر آ کر میرے سر پر تیل کی مالش کرنا۔ وہ دن تھا، آخری دن تک آپ حضرت شیخ کی خدمت کرتے رہے۔ ایک دن عصر کے بعد کی مجلس میں حضرت شیخ نے اعلان کر دیا کہ کوئی جلال آباد کا بور کھلاوے ہے؟ وہ وہاں کی زبان میں کہا جلال آباد کے بور بہت اچھے ہوتے تھے، کہا جلال آباد کے بور کھلائیں۔ اب دیکھیے ہمارے اکابرین کیسے بنے۔ کہا میں نے عصر کے بعد کی مجلس میں سنا، مغرب کے بعد بس میں بیٹھ گیا، گاڑی تو تھی نہیں، بس میں بیٹھا، رات کو جلال آباد پہنچا، فجر کی نماز کے بعد کسی باغ میں جا کر وہ بور حاصل کیے، اور ظہر کی نماز سے پہلے بس میں بیٹھ کر میں سہارنپور آ گیا، اور ظہر کی نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں وہ بور پیش کیے۔ حضرت دیر تک یوں دیکھتے رہے، مجھے وہ نظر ڈالی، توجہ ڈالی، اور پھر فرمایا ابے لونڈے تو نے میری برات پوری کر دی۔ اور پھر حضرت مولانا وستانوی فرمایا کرتے تھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ حضرت کی توجہ مجھے حاصل ہو گئی، مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے حضرت کی توجہ حاصل ہو گئی۔ یہی میں سنانا چاہتا تھا۔ اور پھر حضرت باندوی نور اللہ برکتہ جو ہمارے مرجع عقیدت ہیں، حضرت باندوی کی خدمت جو انہوں نے کی ہے اور مرتے دم تک ان کے رفیق سفر و حضر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب عقل کنواں کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، حضرت باندوی نور اللہ برکتہ گڑھے میں اترے ہیں اور فرما رہے تھے حضرت کاپود روی سے فلاح دارین اگر کوئی فلاحی پیدا نہیں کرتا تو ایک غلام محمد کافی تھا نجات کے لیے اور اساتذہ کی نیک نامی کے لیے۔ اور مولانا یونس صاحب جون پوری فرماتے ہیں میں نے خود حضرت باندوی نور اللہ برکتہ کی زبانی سنا ہے کہ مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی فرماتے تھے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو تو میں صدیق و ابرار کو پیش کر دوں گا۔ حضرت باندوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے خدا پوچھے گا کیا لائے ہو غلام محمد کو پیش کر دوں گا۔ یہ ایک سبق دوستو آج یہاں سے لے کر جائیں، اپنے بزرگوں کی خدمت، اپنے آپ کو بزرگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیجئے، ان کی صحبت۔ آج کل آن لائن کا بہت شوق ہے، آن لائن سے صحبت کے فوائد حاصل نہیں ہوتے، آن لائن کورس، آن لائن عالمہ اور آن لائن عالم، اس سے صحبت وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اکبر الہ آبادی نے اسی کو کہا ہے۔ مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ یہ حضرت غلام وستانوی صاحب کو نظر کا فیضان حاصل ہوا تھا اکابرین کا، یا مکتب دارالعلوم فلاح دارین کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ہم نے اپنے حضرت سے سنا ہے، بزرگ کا نام یاد نہیں رہا، ایک بزرگ ذکر کر کے باہر نکلے ہیں، کتے پر نظر پڑی ہے، وہ کتا جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے ارد گرد گھومتے تھے، وہ شیخ الکلاب بن گیا، کتوں کا سردار بن گیا۔ جب بزرگوں کی نگاہ کتے پر پڑتی ہے تو وہ شیخ الکلاب بن جاتا ہے۔ تو اگر کسی پر اللہ والوں کی قطب کی نظر پڑے گی، حضرت شیخ قطب تھے، اسی کو حضرت تھانوی فرماتے تھے میں نے کتب بھی نہیں یعنی کتابیں زیادہ نہیں پڑھی ہے، قطب بھی نہیں کی ہے۔ آج مجھے کہنے دیجئے حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی کو وستانوی بنانے والی چیز قطب بھی نہیں ہے۔ انہوں نے قطب
قطب ابدال کو دیکھا ہے، اپنے زمانے کے ابدال کی خدمت کی ہے اور ان کے جی کو خوش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج صحابہ کیسے بنے؟ وہ اصحاب کہف کا کتا، اس پر اصحاب کہف کی نگاہ پڑی، قرآن میں تذکرہ آ گیا، جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام کو چھوڑیے، شیخ سعدی کی بات سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ میں باتھ روم میں گیا تو مجھے ایک مٹی مل گئی، وہ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی جیسے ہمارے ہاں ملتانی مٹی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا مشکی یا عبیری؟ تو مشک ہے یا عبیر ہے کہ ازبوئے دل آوز تو مستم، کہ تیری خوشبو سے میں معطر ہو رہا ہوں۔ اس نے کہا جمال ہم نشی درمن اثر کرد، جمال ہم نشی درمن اثر کرد، وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ مدت باگل نشستم، ایک مدت تک پھول کی صحبت میں بیٹھی ہوں تو اس کی خوشبو میرے اندر آ گئی ہے، ورنہ تو میں مٹی ہوں۔ دوستو، جو ہم بھی کیچڑ ہیں، کیچڑ، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اسی کیچڑ سے کول کا پھول، گلاب کا پھول، چمیلی کا پھول نکلے گا۔ اللہ ہمیں بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضرت مولانا بنیامین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت وستانوی کے تذکرہ خیر سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الطیبین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ بزم کی ابتدا سے پہلے ناظم جلسہ نے بہت پیار بھرے انداز میں یہ اعلان کیا تھا اور جی اس سے خوش ہوا کہ یہ پروگرام، یہ جلسہ کوئی تعزیتی جلسہ نہیں ہے، بلکہ آج کا یہ پروگرام اور آج کا ہمارا یہ جمع ہونا ایک انقلاب کو آواز دینے کے لیے ہے کہ اگر انسان عزم مصمم کر لیوے، نیک ارادہ کر لیوے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک چھوٹے سے وستان جیسے دیہات کے اندر پیدا ہونے والے غلام محمد سے ایسا انقلاب پیدا فرما سکتے ہیں کہ آج تک آنے والی مغل سلطنتیں بھی وہ انقلاب پیدا کر نہیں سکی۔ آج کل ہم اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر، جیسا کہ ہمارے بہت عزیز دوست حضرت مولانا مفتی عبدالرب صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے سامنے فرمایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم انقلاب کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریل بنانے کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، لیکن اس موبائل کے ذریعے اور ان سوشل میڈیا کے ذریعے کبھی انقلاب پیدا نہیں ہوتا۔ اس انقلاب کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی،
ہمیں اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی، ہمیں اللہ والوں کی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا پڑے گا، ہمیں اللہ والوں کی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا پڑے گا، تب جا کر جب ان کی نظریں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، جب ان کی وہ پاک نظریں ہمارے ناپاک قلوب کے اوپر پڑھ کر اس کی ناپاکی کو اور اس کی گندگی کو دور کریں گی، تب اللہ تبارک و تعالی انقلاب پیدا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ واپی ہے اور واپی اہل علم کا شہر ہے۔ واپی والے علم دوست سمجھے جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے مشفق و مربی مرحوم حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اہل واپی کا ایک خصوصی ربط تھا، خصوصی تعلق تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ صرف دین کی نسبت تھی، علم سے محبت تھی، واپی والوں کی اہل اللہ سے محبت تھی، واپی والوں کی علماء سے محبت تھی، جس بنیاد کے اوپر جب بھی واپی کا ذکر ہوتا حضرت خوش ہو جاتے تھے۔ لیکن آج اس موقع کے اوپر میں اہل واپی سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، میں اہل واپی سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر ایسے کئی قیمتی ہیرے موجود ہیں کہ جس کو استعمال کر کے آپ اپنے واپی سے بھی ایسے کئی غلام وستانوی بنا سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت ہو، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو۔ ابھی آپ نے آپ ہی کے ایک لخت جگر، آپ ہی کے ایک نور نظر، آپ ہی کے گاؤں کے فرزند مفتی عبدالرب صاحب کو سنا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے علم سے نوازا ہے۔ اگر اہل واپی صرف انہی کی قدر کر لے وے اور ان کے ذریعے واپی اور اطراف کے ان بستیوں کے اندر جہاں دین نہیں پہنچا ہے، جہاں لوگ آج اپنے ایمان کے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم نے ان کی فکر کر لی تو ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ مجھے معاف کیجیے، بولنے دیجیے، آپ کے واپی کے اندر، آپ کے واپی کے اطراف کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں، کئی ایسی بستیاں ہیں، کئی ایسے دیہات ہیں کہ جہاں کے مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور ہمیں اس کی فکر نہیں۔ ساری دنیا آپ کے واپی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن ہمارے اس واپی اور اس ایک اطراف کے اندر ابھی بھی اندھیرا چھایا ہو۔ میں درخواست کروں گا جو حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، آپ جو ہے ساری دنیا کے اندر آپ سے پانی پہنچے، اللہ اور پہنچائے، لیکن اپنے اطراف کی فکر کرے، ان علماء کی قدر کرے، انہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر رکھیں، لے جائیں بستیوں کے اندر، قریہ قریہ کے اندر۔ اور ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اخلاص کے ساتھ اگر عزم کیا جاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِ۔ اخیر میں ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مشفق مربی حضرت خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو میڈیکل کالج کا شوق ہوا کہ مجھے ایم بی بی ایس کالج شروع کرنا ہے، اور ایم بی بی ایس کالج کھولنا اتنا آسان کام نہیں۔ اور آپ بہت سارے لوگ جنہوں نے ہمارے گاؤں یعنی وستان کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ وستان، اور ابھی ہم لوگ جانتے ہیں، ہمارے مولانا فاروق صاحب بھی یہاں ہیں، کہ مولانا اس دنیا سے گئے 1 روپیہ ان کی وراثت نہیں، مولانا اس دنیا سے گئے 1 روپیہ ان کی وراثت نہیں ہے، اور یہ فقیر انسان سوچ رہا ہے کہ مجھے ایم بی بی ایس کالج بنانا ہے، مجھے ایم بی بی ایس کالج کھولنا ہے۔ کیوں؟ امت کے لیے، کہ میری امت کے نونہال، میری امت کے بچے جو ہیں، مسلم بچے ڈاکٹر بنے، مسلم بچے انجینئر بنے۔ چنانچہ وہ مسجد میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر پہنچے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ تو دل میں بات آئی کہ بھئی ہمیں میڈیکل کالج کھولنا ہے تو ہمیں اپنے لیے تو شروع نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے شروع کرنا ہے، امت کے بچوں کے لیے شروع کرنا ہے۔ چنانچہ اپنے لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ میڈیکل کالج کی فائل تیار کرو۔
اور اس اللہ کے بندے نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہترین میڈیکل کالج قائم کر دیا جس میں آج 150 مسلم بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں الحمدللہ. اور ایسے تو کئی میڈیکل کالج. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اخلاص کے ساتھ عزم مصمم کیا اللہ کی مدد آئے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. یہ ہر جگہ پر یہ روایت ثابت ہوں گے کہ جیسی نیت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق فیصلے کریں گے. اگر آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ نیت کر لے کہ خادم القرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے, ہم میں سے ہر کوئی یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک ہم سے جتنا ہو سکا ہم خدمت قرآن کریں گے. انشاءاللہ کریں گے بھائی. آواز تو آیا نہیں انشاءاللہ. اب یہ کس طرح ہے؟ اب آپ علماء سے پوچھئے کہ ہم کس طرح خدمت قرآن کر سکتے ہیں. مکاتب قرآنیہ قائم کیجئے. کتنے دیہاتوں کے اندر آپ کے اطراف کے اندر وہاں مکاتب قرآنیہ کی ضرورت ہے, وہاں مکاتب قرآنیہ قائم کر دیجئے. ہر ایک آدمی ذمہ داری لے لے کہ میں ایک مکتب کی ذمہ داری لیتا ہوں, میں ایک مکتب کی تنخواہ کا انتظام کروں گا, میں ایک مدرس کی تنخواہ کا انتظام کروں گا. یہ کتنا بڑا مجمع ہے. واپی کے اطراف کے اندر کتنے مکاتب قائم ہو جائیں گے. یہ خدمت قرآن ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی کل قیامت کے دن خادم قرآن کی فہرست کے اندر جو ہے اٹھا لیں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت تک اس کی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرماوے. باللہ التوفیق. جزاک اللہ. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ ہے کہ ایک ہے دعائیں کروانا اور ایک ہے دعائیں لینا. حضرت فرماتے تھے دعائیں لینے والے بنو, کروانے والے مت بنو. آج ہماری عادت ہے دعائیں کروانے کی کہ مولانا دعا کرنا. فرماتے تھے دعائیں کرواؤ لیکن اس سے بڑی ضرورت ہے دعائیں لو. مجھے یاد ہے چونکہ میں نے بھی حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ سے پڑھا ہے. حضرت مولانا ایک جملہ فرماتے تھے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن میں سر فہرست حضرت مولانا غلام وستانوی نور اللہ مرقدہ جو شاگرد تھے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ کے, تو فرماتے تھے کہ جب تہجد میں اٹھتا ہوں کچھ نام زبان پر خود بخود آ جاتے ہیں, مجھے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو ہم بھی ایسے بن جائیں کہ جب اللہ والے تہجد میں اٹھ کر دعائیں مانگے تو ان کی زبانوں پر ہمارا نام ہو. اب میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا سید خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں. حضرت تشریف لائے, حضرت کا بہت گہرا تعلق ہے اہل واپی سے. حضرت والا تشریف لائے اور حضرت کے تذکرے سے ہمیں مستفیض فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون وقال تعالی ولا تقولوا في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم, جیسے ہمارے مفتی زید صاحب نے بھی اور مولانا بنیامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان دونوں نے بات کی وضاحت کر دی کہ یہ کوئی ایک دوسرے کو تسلی دینے اور تعزیت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ ایک ایسی شخصیت دنیا سے گئی ہے کہ جو ہما جہت یعنی ہماری سادی زبان میں کہہ لیا جائے کہ جو ہر فن مولا تھے. جس فن کے اندر اگر ان سے بات کی جائے تو وہ پیش پیش اور آگے آگے نظر آئیں گے. ہم ان کی خوبیوں کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ان خوبیوں کے تذکرہ کرنے کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی ان خوبیوں سے نواز دے. عجیب بات ہے کہ ایک ایسی عظیم شخصیت
اگر میں آج یہ جتنے مقرر اور خطیب یا جتنے علماء بیٹھے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن کریم پر آپ کو کچھ بولنا ہے، انشاءاللہ سب اپنا الگ الگ ایک نیا موضوع اور نیا مضمون تلاش کر لیں گے۔ اسی طریقے سے خادم القرآن کے لیے جب آج بولنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ عقل حیران ہے کہ ہم اپنی بات کی ابتدا کہاں سے کریں، کہاں سے شروع کریں، حضرت کی کون سی بات کو سنائیں۔ مولانا عبدالرب صاحب نے یہ بتلا دیا کہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کی، اللہ والوں کے سامنے رہے، ان کے نور نظر بنے۔ مولانا بنیامین صاحب کا طرز دیکھا تو میں حیران تھا کہ حضرت وستانوی رحمت اللہ علیہ کی جو فکر تھی، حضرت کی جو فکر تھی، اس فکر کو ہمارے سامنے اجاگر کر دیا، یعنی کیسا پلایا ہے اپنے گھر کے لوگوں کو بھی کہ وہ بھی آج مکتب مدرسہ دینی درسگاہ قرآن کریم کی تعلیم، یعنی ان لوگوں کی زبان پر بھی جاری ہوگا۔ میں دل سے دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ اس شخص نے ان لوگوں کو بھی کیسا پلایا کہ حضرت کی فکر کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ ہمیشہ ان فکروں کو ان کے اندر باقی رکھے۔ واقعی میری طبیعت بہت خوش ہوئی۔ سننا تو ہمیں حضرت مولانا حنیف صاحب کو بھی ہے، اس لیے کہ صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا ہی جانتا ہے کہ گھر میں کیا زیادہ ہے، کون سی چیز ہے، یہ گھر کے لوگ ہیں، یہ بتلائیں گے۔ میں جب آیا تو میری نظر ان آیات پر پڑ رہی تھی، واقعی میں سچ کہوں ہر آیت کے اندر مجھے غلام محمد نظر آ رہا تھا۔ پہلے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سچے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نظر سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہماری اراندیر میں تھے، مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مولانا اجمیری صاحب کے پاس جاؤ تو سامنے بیٹھا کرو، دل صاف ہو جاتا ہے۔ سامنے بیٹھنے سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے اعمال، ان لوگوں کا بولنا، ان لوگوں کی زبانیں، اللہ والے تو وہی ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ولی کے منہ پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، کتب کے چہرے اور پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو کتنا بھی چھپائے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے حضرت وستانوی رحمت اللہ علیہ ظریف الطبع تھے۔ عجیب، اتنی بیماریاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قلبی سکون، دل کا اطمینان نصیب فرمایا تھا۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ٹیبلٹ کھانے والا آدمی، اتنی بیماریوں کو لے کر چلنے والا آدمی، شاید اس کو کراہنے سے فرصت نہ ملے، لیکن اس شخص کو بڑی سے بڑی بیماری میں کبھی کراہتے نہیں دیکھا۔ صرف اور صرف اس کی بڑی وجہ قرآن کریم سے تعلق۔ ہاسپٹل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، در بستر پر پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی جب کوئی قرآن کریم پڑھنے والا پہنچ رہا ہے، اس کو اپنے غم کو بھول کر اس کے قرآن کے سننے میں لگ گئے۔ اور جب وصال ہوا، انتقال ہوا، تب بھی تو صاحبزادہ محترم جانشین حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم والد صاحب کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر قرآن ہی تو پڑھ رہے تھے، اور وہ قرآن کو گویا وہ بھی سنتے سنتے روح ایسے پرواز کر گئی کہ قریب رہنے والوں کو پتہ بھی تو نہ چلا۔ ہم دیکھ رہے کئی دنوں سے سن رہے کہ حضرت نے قرآن کریم جب انتقال ہوا، وصال ہوا، حضرت قرآن کریم کو سن رہے تھے۔ خیر میرے بھائیوں، مختصر طور پر یہ کہ اللہ والوں سے تعلق انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔
آج کی مجلس میں حضرت وستانوی کا ذکر کر کے اس حوالے سے ہم آپ سے یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، اللہ والے یہ علماء، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ان سے اپنا تعلق، ان کے عیوب پر نظر مت ڈالو، ان کے عیوب پر نظر مت ڈالو۔ مجھے یاد آیا حیدرآباد میں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ سنا، خود میں نے براہ راست، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کو سیہور کے اجتماع میں یہ کہتے ہوئے سنا، او لوگوں، علماء کے عیوب کو مت دیکھو، ورنہ اگر ان کے عیوب کا ذکر کرو گے تو خطرہ ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو سلب کر لے گا، کہ تم ایک عالم کی برائی کر رہے ہو، جو نام ہے اس کی برائی نہیں، وہ عالم کے پاس اللہ کی صفت ہے، صفت علم، تم اس کی گویا اس کی برائی کر کے لوگوں کے دلوں میں سے علم کی اہمیت کو نکال دیتے ہو۔ ہم نے حضرت وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی خوبی دیکھی، کبھی ان کی زبان سے کسی عالم کی برائی کرتے ہوئے نہ دیکھا، کسی مدرسے کی برائی کرتے ہوئے نہ دیکھا، کبھی کوئی تذکرہ بھی کرتا بڑی صفائی سے اڑا دیتے، چل یار اللہ کے دین کا کام تو ہو رہا ہے، اللہ کے دین کا کام تو ہو رہا ہے، مدرسہ تو چل رہا ہے، بس وہ حضرت کی ایک عجیب لگن تھی، عجیب فکر تھی، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھیے کتنے مکاتب، کتنے مدارس حضرت کے قریب رہنے کا موقع ملا، چاہے بہت کم لیکن رہے۔ بہت پہلے 15-20 سال پہلے حضرت کے ساتھ یو پی کا سفر کیا تھا 8-10 روز، ہمارے سلیم بھائی چاندی والے، اللہ اس کو بھی سلامت رکھے، حضرت سے بڑا عجیب تعلق تھا، بھائی بھائی کہہ کے پکارتے تھے، ان کے واقعات سنانے جاؤں تو بہت وقت نکل جائے گا، دونوں کے اندر بڑا عجیب ربط، وہ بھی اس وقت سفر میں ساتھ تھے، اس وقت جو باتیں سنی تھی، کہا جاتا نہیں کہ سفر میں آدمی پہچانا جاتا ہے، اس وقت حضرت کو بہت قریب سے دیکھنے کو ملا، جیسے حضرت مولانا بنیامین صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ 1 روپے کی وراثت نہیں، باقی اس وقت حضرت کی جوتیاں دیکھی تھی، اس وقت حضرت کے کپڑے کو دیکھا تھا، رہن سہن کو دیکھا تھا، تبھی اندازہ آ گیا کہ یہ عجیب فقیرانہ طبیعت کا شخص لیکن کروڑوں کی باتیں کرتا ہے، اربوں کی باتیں کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتا تھا، دولت اس کے قدموں میں آ کر گرتی تھی۔ قرآن کریم کی فکر میں دیکھ رہا تھا، حضرت اخیر میں مومنہ بناؤ، بیٹیوں کی بڑی فکر تھی، کہتے تھے مرد پڑھا فرد پڑھا، اور بیٹی پڑھی سارا سماج پڑھ گیا، وہ لوگوں بیٹی کو مومنہ بناؤ، 3 سالہ کورس۔ اسی طرح ایک سفر میں تھے، ہاتھ پکڑا، کہا مول صاحب مومنہ کورس شروع کرو، ان کو عالمہ بناؤ گے، 5 وقت ان کی 5 سال 6 سال ان کی زندگی کے نکل جائیں گے، ان کو بیشتی زیور بیشتی سمر سمجھا کر پڑھا دو، یہ عالمہ پر بھاری ہو جائے گی۔ اللہ نے وہ عجیب فکر نصیب فرمائی تھی۔ واپی والوں، تمہیں بھی اس فکر کو لے کر اٹھنا ہے، اپنے یہاں کے مکاتب کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر حضرت سے صحیح تعلق ہے، حضرت کی خوبیاں سننے بیٹھے ہو، حضرت کی نسبت پر آج جمع ہوئے، تو یہ عہد کر کے اٹھیے کہ ہمیں مکاتب کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں مدارس کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے قرآن کریم کے پڑھنے کا انتظام کرنا ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کے لیے مومنہ کورس شروع کرنا ہے، اگر شروع ہے تو اس کو آگے بڑھانا ہے، تبھی جا کر حضرت سے آپ کا صحیح تعلق ہوگا۔ آج کی ہماری جو دعوت ہے، ہمارے مولوی عیسیٰ خان صاحب یہ بڑے خوش نصیب ہیں، جب حفظ کیا تھا ان کی تکمیل پر بھی حضرت کی دعا ہوئی تھی، اور جب یہ فارغ ہوئے صوفی باغ سے اس وقت ان کے سر پر دستار بھی حضرت کے ہاتھوں سے رکھی ہوئی تھی، اسی تعلق کی وجہ سے آج انہوں نے حضرت کی خوبیوں کے سننے سنانے کا ہمیں ایک بہترین موقع عطا فرمایا۔ وقت بہت مختصر، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور میرے وہ بڑے لوگ مولانا بنیامین صاحب، مولانا عبدالرب صاحب اور
مولانا حنیف صاحب، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے، مولانا فاروق صاحب، اللہ ان کے علوم سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی عمر کو دراز فرمائے۔ اب میں حضرت مولانا فاروق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت وستانوی نور اللہ مرقدہ کے تذکرہ خیر سے ہمیں مستفید فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج ہم اذکروا محاسن موتاکم اس عنوان پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے بڑے مرحوم مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات کا سانحہ چند دنوں پہلے ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں حضرت کی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے مالا مال کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے امت کا جو دین کا کام لیا ہے، واقعی ایک مثالی کام ہے۔ پوری امت کا درد، پوری امت کی فکر، قرآن مجید کی خدمت، ہزاروں مدارس اور مکاتب کا قیام، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقبولیت عطا فرمائی، اور اللہ نے ان سے یہ خدمت لی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ان بزرگوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اخلاص عطا فرمایا تھا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو متواضع اور تواضع کی بڑی عجیب صفت سے نوازا تھا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، مقام عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں۔ یقیناً تواضع ان میں کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی، اور جیسا کہ حضرت مفتی عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اپنے بزرگوں کی خدمت، اپنے بزرگوں سے سچا تعلق اور اپنے بزرگوں کی نور نظر، یقیناً یہ وہ بات تھی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا۔ بچپن ہی سے اپنے استاذ کی خدمت کا عجیب جذبہ رکھتے تھے، جیسا کہ ان کے خاص استاذ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ جب سے مدرسے میں دارالعلوم فلاح دارین میں داخلہ لیا، بچپن ہی سے حضرت کی خدمت، بلکہ ہر آنے والا شخص یہ سمجھتا تھا کہ یہ حضرت کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس طریقے سے وہ ان کے گھر پر ان کی خدمت مدرسے سے فارغ ہو کر پہنچ جاتے تھے اور ان کی اس انداز سے خدمت کرتے تھے۔ تو اساتذہ سے بھی ان کا بڑا گہرا ربط اور تعلق اور محبت۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے سنا دوں کہ کیسی محبت تھی اور کیسی سوچ تھی۔ ہم میں سے کسی نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت کے متعلق آتا ہے کہ حضرت نے ایک مرتبہ سہارنپور فون کیا
اور ان کے جتنے اکابیر اساتذہ جتنے تھے ان سب کی پوری فہرست نکال کر دفتر اہتمام اور دفتر محاسبی سے یہ معلوم کیا کہ انہوں نے کتنے سال سہارنپور مدرسے میں خدمت کی، اور اس وقت سے لے کر ان کی پوری حیات اور زندگی تک جب تک انہوں نے خدمت کی ان کے اساتذہ نے، ان کی کتنی اور کیا کیا تنخواہیں رہی، وہ سارا حساب معلوم کیا، اور اپنے دوستوں کے ذریعے سے، اہل خیر حضرات کے ذریعے سے ان سب کی انہوں نے جو بھی تنخواہیں تھی وہ پوری ادا کروا دی۔ کیسی محبت تھی! تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا وصف دیا تھا، اور بہت سی خوبیاں ہیں ہمارے برادر حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم، وقت نہیں ہے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہرحال مقصد یہ ہے آج کی اس مجلس کا کہ ان کی خوبیوں کو، اور انہوں نے جو چیزیں ہمارے لیے راہ دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے، جو انہوں نے ایک مشن دیا ہے ہمیں امت کے لیے، قرآن مجید کی خدمت کا، امت کا درد، اور خدمت بھی کیسی امت کی، دینی میدان میں، عصری میدان میں، ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے۔ ہزاروں مدارس ہے، مکاتب ہے، اور نہ معلوم کتنے عصری علوم کے ادارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے، اور ان کی اس مشن پر اور ان کے اس جذبے کے مطابق اللہ ہم سب کو بھی دین کی خدمت اور امت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین، جزاک اللہ۔ قبل اس کے کہ میں ہماری اس مجلس کے صدر کہیے حضرت مولانا حنیف صاحب شیخ الحدیث کو دعوت دوں، میں حضرت مولانا کی زندگی سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے، حضرت مولانا وستانوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی سے، اور یہ ایک ہنسانے کا واقعہ ہے لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت مولانا نے یہ واقعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ کے جو مشن کو آگے بڑھانے کا اجلاس تھا اس میں فرمایا تھا کہ میں حضرت مولانا کاپودروی کی خدمت کرتا تھا، تو وہ جو رومال اوڑھتے ہیں نا علماء سفید کلر کا، تو فرماتے ہیں کہ وہ رومال غائب ہو گیا، تو حضرت مولانا کاپودروی نور اللہ مرقدہ نے کہا، اللہ غلام گجراتی میں رومال کہاں گیا؟ تو کہا حضرت تبرک نہ طور پر میں راکھی لی دو۔ تو حضرت نے اس وقت کہا تبرک کے طور پر رکھنا کس کو کہتے جانتا ہے غلام؟ کہا کس کو کہتے؟ کہا ایک نیا رومال لا کر یہاں رکھ اور میرا پرانا لے جا۔ تو ہمیں زندگی میں یہ سیکھنے کو ملا ہے، ہم لوگ بہت سی چیزوں کو تبرک کے طور پر رکھ لیتے ہیں کسی کی بھی، تو تبرک کے طور پر رکھنا اس کو نہیں کہتے، پہلے نئی چیز لائیے رکھیے اور پھر اس پرانی چیز کو بطور تبرک کے لے جائیے۔ اب میں حضرت سے درخواست کروں گا حضرت تشریف لے آئے۔ قریب قریب بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الکیس من دان نفسه
وعمل لما بعد الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و صد تکریم حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور عزیزان ملت، جب سے رب کریم نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے، اسی دن سے اللہ رب العزت نے اس عالم کے اندر دو سلسلے بھی لگا دیے ہیں، ایک آنے کا سلسلہ ہے اور ایک جانے کا سلسلہ ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں سلسلے ہمارے لیے رحمت ہے۔ اگر دنیا میں صرف اور صرف آنے کا سلسلہ ہوتا، جانے کا نہ ہوتا، تو مجھے اور آپ کو اس مسجد میں بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ملتی۔ لیکن دنیا کو اللہ رب العزت نے مسافر خانہ بنایا ہے، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک لگا رہے گا۔ میں نے جو اس وقت آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام کہ جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کئی سالوں تک درس حدیث دیا، جب وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے تھے تو آپ ان کی انگلی سے اشارہ کر کے یوں کہتے تھے، قال صاحب هذه الروضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس قبر والے نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ حضرت سے کہا گیا کہ حضرت آپ عمرے کے لیے بھی نہیں جاتے، حج کے لیے بھی نہیں جاتے، آپ بار بار۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میری تمنا یہ ہے کہ میری موت آئے تو مدینے میں آئے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے قاری زبیر صاحب نے جو نعتیہ کلام سنایا، اس میں یہی بات سنائی انہوں نے کہ ہر مومن کی دلی تمنا یہی ہے کہ موت آئے تو مدینے میں آئے۔ اور نبی نے بھی ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیمت فی المدینہ، کیونکہ مدینہ منورہ اور وہاں کی تدفین جسے مل گئی، اوہ کام ہو گیا اس کا۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھنے والا میں ہوں، پھر ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، اور یہ تینوں جنت البقیع میں پہنچیں گے، اور بقیع والے بھی اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا۔ مکے والے جب آ جائیں گے مدینہ منورہ تو میں مکے والوں کو داہنی جانب رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں طرف رکھوں گا۔ تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ
ہم آپ کے قریب رہنے والے ہمیں داہنی طرف رکھیں اور ان کو بائیں طرف رکھیں۔ حضور نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ مکے سے چل کر آنے والے میرے مہمان ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ بہت بڑی صفت ہے۔ آج ہم اور آپ عم محترم رئیس الجامعہ خادم القرآن والمساجد چند دنوں پہلے جن کو ہم دامت برکاتہم کہا کرتے تھے، آج زبانیں لڑکھڑا کر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ رحمت اللہ علیہ۔ خادم القرآن واقعتاً وہ خادم القرآن تھے کہ جس نے اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن بنایا۔ قرآن سے بڑا عشق، قرآن سے بڑا گہرا تعلق۔ اسی لیے ایک مرتبہ میں نے حضرت والا کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ یقیناً حضرت والا کو اللہ رب العزت نے حرمین کی زیارت کے لیے کئی مرتبہ قبول فرمایا۔ ابھی ہم سب بھائی لوگ سفر میں تھے تو ہم نے آپس میں تذکرہ کیا، ہم ان کو چچا تھے، گوڑا پاپا کہتے تھے۔ گوڑا پاپا نا حج کتلا تھیا، تو بھائیوں نے بتایا کہ تقریباً ان کے حج 17 یا 18 ان کے حج ہوئے ہیں۔ عمرے کتنے ہوئے؟ کہا انگنت، انگنت، کوئی ہمارے پاس تعداد نہیں۔ تو حضرت سے ایک مرتبہ ان کے خاص دوست نے پوچھا کہ حضرت آپ بار بار حرمین تشریف لے جاتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ آپ کو بار بار حرمین بلاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو فقیر کہتا تھا، اور واقعتاً وہ فقیر تھے۔ وہ خود کہتے تھے یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو، واللہ غنی، لیکن دل کے وہ بڑے بادشاہ تھے۔ دل ان کا بہت بڑا تھا۔ ظاہری اعتبار سے دنیا سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل دنیا کو اپنے دل میں نہیں آنے دیا، بلکہ اپنی ذات پر میں سمجھتا ہوں کہ اس اللہ کے بندے نے کبھی 1 میٹر کپڑا بھی اپنے پیسوں سے خریدا۔ ایک مرتبہ ہماری بڑی پھوپھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی، شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم العالیہ کی وہ ساس ہے، ہماری بڑی پھوپھی ہے۔ وستان میں چھوٹا سا وطن ہمارا، جیسے ابھی آپ کے سامنے مولانا بنیامین سے ذکر کیا، تو حضرت وستان تشریف لائے تو پھوپھی کہنے لگی بھائی مجھے بھی سورت ڈاکٹر سے کے پاس جانا ہے، آپ سورت جا رہے ہو تو میں بھی آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں۔ کہا کوئی بات نہیں، چلیے میرے ساتھ۔ جب سورت پہنچے تو ان کو ہسپتال جانا تھا پھوپھی کو، تو حضرت نے کہا مجھے اپنے کسی دوست سے ملنے جانا ہے۔ پھوپھی سے کہا تو یہ گاڑی لے کر ہسپتال چلی جا تاکہ تیری دوائی کا کام پورا ہو جاؤ، میں اپنا کام پورا کروں۔ گاڑی سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد اچانک ان کو یاد آیا اور اپنی بہن سے یوں کہنے لگے رکشے کا کرایہ میرے پاس نہیں ہے۔ رکشے
کہا کرایہ میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے کرایہ دے دے اور تو گاڑی لے کر چلی۔ اللہ اکبر! جس آدمی نے 7,000 مسجدوں کی تعمیر کروائی، اتنا بڑا ادارہ قائم کیا، MBBS کالج کا پریزیڈنٹ دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ابھی حال میں جب بیمار چل رہے تھے تو میرا بیٹا محمد زید وہ ان کی خدمت میں رہا گا، تو وہ مجھے کہنے لگا ابھی وفات کے بعد کہ ابا کہ بھی ان ایام میں کوئی صاحب آپ کو ملنے کے لیے آئے تو 3,000 روپے ان کو ہدیہ دیا، تو باجی نے جیب میں رکھ لیے۔ پھر میں ان کو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے لے گیا، آپ وضو کر رہے تھے، تو مؤذن جو ہماری مسجد غربلی جامعہ میں ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، مؤذن آپ کے پیچھے ٹوال لے کر کھڑا ہے کہ حضرت اپنا چہرہ پوچھیں گے۔ باجی وضو سے فارغ ہوئے اور وہ 3,000 روپے جیب سے نکال کر چپکے سے اس مؤذن کے ہاتھ میں تھم۔ دنیا سے اس نے دل نہیں رکھا۔ انہوں نے بتایا اپنی بیٹیوں سے کہتے تھے بیٹا تیرا باپ ایک پیسہ چھوڑ کر نہیں جائے گا، تم یہ سمجھ دو کہ میرے باپ کی میراث مجھے ملے گی، تمہارے باپ کے پاس کچھ نہیں۔ وہ بیٹیاں کہنے لگی ابا آپ کی میراث کی ہم محتاج نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے میرے ابا کا سایہ تا دیر قائم رہے۔ آج امت کا بہت بڑا سرمایہ خادم القرآن، آج ہم ان کی شفقتوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ واقعتاً بڑی محبت کرنے والے، عند اللہ بھی مقبولیت تھی، اخلاص عجیب تھا ان کا۔ ہمارے چچا برطانیہ کا حضرت کا سفر تھا تو درخواست کی کہ حضرت ایک مجلس آپ کی ہو جاوے مسجد میں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ میزبان آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضرت کو ہم نے کہہ دیا اور حضرت نے دعوت قبول کر لی، لیکن عصر کی بعد اگر یہ مجلس ہوگی عوام نہیں آ سکے گی، لہذا عشاء کے بعد یہ مجلس ہو تاکہ لوگ زیادہ جمع ہو جائے۔ اللہ، میں اور آپ ہوتے تو کہتے مجمع زیادہ ہو۔ حضرت نے یوں کہا کیا کہہ رہے ہو؟ عوام چاہے 2 آدمی کیوں نہ ہو، ہمیں تو دین کی بات کرنی ہے، ہمیں تو دین کی بات پہنچانی ہے، مجھے مجمع نہیں چاہیے۔ اخلاص واقعتاً ان کی زندگی کے اندر یہ وصف امتیاز تھا۔ دوستو، ہم اور آپ بھی طے کریں کہ جو بھی کام کریں خالصۃ لوجہ اللہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ راضی ہو جاوے، اللہ راضی ہو جاوے، دنیا راضی ہو جاوے، اس سے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ابھی حضرت کے انتقال کے بعد حضرت مولانا علی یوسف صاحب کاوی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے حضرت مولانا قاسم صاحب جو دیوسبری کے اندر
مسجد زکریا میں امام ہے، بڑے نیک صالح، بہت نیک آدمی۔ انہوں نے حضرت کے متعلق ایک آڈیو بنا کر بھیجا کہ بھئی آپ کے ابا کیا تھے۔ حضرت فرمانے لگے کہ دارالعلوم کنتھاریہ کی تدریس کے زمانے میں حضرت والا کو میں نے قریب سے دیکھا۔ وہ کیا دیکھا کہ تہجد کی نماز کے اندر وہ اللہ کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اس طرح روتے تھے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے قدموں میں رویا کرتا ہے، اور ان کی دعا صرف یہ ہوتی تھی کہ اللہ مجھ سے تیرے دین کا کام لے لینا، کہ اللہ مجھ سے تیرے دین کا کام لے لینا۔ واقعتاً رجلاً بکا تھے، بہت رونے والے تھے۔ ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو رونے والے بنائیں۔ ہمیں ہمیشہ کہا کرتے تھے، طلباء سے بھی یہ بات ہمیشہ کہتے تھے کہ بچوں رونے والے بن جاؤ، رونے سے کام بنتا ہے۔ اللہ رونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت کی خوبی تھی اللہ کے سامنے رونا، ان کی دعا میں آنسو نہ آئے یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے، کبھی ہو نہیں سکتا۔ لہذا ابھی عقل کنواں میں جب تعزیتی مجلس منعقد ہوئی، اس کے بعد گزشتہ کل کالجز کے پورا اسٹاف، ٹیچر حضرات، انہوں نے کہا کہ حضرت کے رحلت فرمانے سے ہمارے دل ٹوٹ چکے ہیں، لہذا ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے، آپ تشریف لائیں۔ ہم تینوں بھائی اور ہمارے چچا قاری ایوب صاحب ہم گئے وہاں پر، بھائی سلیم وغیرہ۔ تو ایک ٹیچر نے جو اپنی داستہ سنائی، جس خواب کو سن کر دل کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تو نے تیرے دربار میں بھی اس بندے کو قبولیت دی تھی، اور دربار رسالت میں بھی اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگے، بڑا نیک آدمی تھے وہ ٹیچر، کہ ہم نے خواب دیکھا تھا جب ہم جامعہ میں تشریف لائے تھے، آج تک تو ہمت نہیں ہوئی تھی خواب بیان کرنے کی، کہ ایک رات ہم نے دیکھا کہ باب صدیق جو جامعہ کا مین گیٹ ہے، باب الرئیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور تشریف لانے کے بعد وہاں ہمارے استاد حدیث تھے، آج وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت مولانا طاہر صاحب مالیگاوی نور اللہ مرقدہ، کہا ان کو بلایا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے مسجد میمنی میں لے چلو۔ مسجد میمنی میں حضرت تشریف لے گئے، وہاں سے پھر دارالحدیث میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے، اور پورے جامعہ کے احاطے میں حضرت نے دورہ کیا، اور پھر باب صدیق پر آئے اور کہا مولانا طاہر صاحب کے ہاتھ کو پکڑ کر کہ غلام محمد نے کمال کر دیا ہے، غلام محمد نے کمال کر دیا۔ واقعتاً اس اللہ کے بندے نے نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ دھوپ دیکھی، نہ چھاؤں دیکھی۔ کبھی ہم نے ان کو یہ نہیں دیکھا کہ ان کو اپنے کپڑوں کے اچھے سے اچھے بنانے کا شوق ہو، جوتے بہترین پہننے کا نہیں، جو آیا وہ پہن لیا، جو آیا وہ کھا لیا۔ کبھی آپ نے کوئی نخرے نہیں کیے، اور بس ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی تھی، اوپر کام ہے، زمین کے نیچے آرام ہے۔ ابھی کر لو جتنا کرنا ہو، بعد میں پھر میٹھی نیند جا کر سو جائیں گے۔ واقعتاً وہ خادم القرآن، جب ہم نے اس قبر میں ان کو لٹایا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، اور جب جنازے میں ان کو رکھا تھا، واقعتاً مسکراتا ہوا چہرہ، جیسے بہت سے بزرگان دین کے متعلق آتا ہے
کہ وہ زندگی پر مسکرائے نہیں. تو پوچھا حضرت آپ کیوں ہنستے نہیں ہیں؟ کہا کیف اضحک، میں کیسے مسکراؤں، مجھے کیا پتا اس دنیا سے جانے کے بعد میرا حشر کیا ہوگا. لیکن جب روح پرواز کر گئی ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، گویا کہ دیکھ لیا میں جنت میں پہنچ چکا ہوں. ان کے انتقال کے ایک دن قبل جامعہ کے بہت بڑے محسن جنہوں نے اپنی زمین وقف کی ہے، حاجی یعقوب صاحب مکرانی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بھی بڑی لمبی عمر عطا فرمائی، 100 سال تک وہ رہے. ان کا انتقال ہوا. ان کے پوتے عالم دین ہیں، جامعہ کے استاد ہیں. وہ کہنے لگے کہ آج رات خواب میں دادا کی زیارت ہوئی اور مجھ سے کہنے لگے بیٹا میں مولوی غلام کو لینے کے لیے آیا. اور پھر انہوں نے یوں کہا کہ میرا اور حضرت بڑے حضرت کا دونوں کا مکان جنت میں ساتھ ساتھ ہے، جنت میں ساتھ ساتھ ہے. خادم القرآن تھے. ہم اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی میں دوست بنائیں گے تو قرآن کو بنائیں گے. خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم پڑھاؤ، اپنی مستورات سے بھی کہیں کہ وہ قرآن کریم کو پڑھیں. ابھی آخری ایام میں تو حضرت بار بار اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا خوب قرآن پڑھو، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو، بہترین پرورش کرو. جیسے ہمارے بڑے حضرت مولانا خلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت کی وہ بات بیان فرمائی کہ حضرت ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے مرد پڑھا فرد پڑھا، بیٹی پڑھی خاندان پڑھے گا انشاءاللہ. لہذا حضرت کی ایک قرآن تھی کہ مسلمان کا کوئی بچہ تعلیم دین سے روشناس نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت کا ایک جملہ ہوتا تھا تعلیم کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. اور پھر کہا کرتے تھے کہ ایجوکیشن از اے پاور، ایجوکیشن از اے لائٹ، کہ بھئی تعلیم ایجوکیشن ایک طاقت ہے. جب کسی سماج کے اندر ایجوکیشن آئے گا، تعلیم آئے گی، وہ سماج ترقی کرے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے بیکاری کو دور کرو، اپنے جوانوں کو کاروبار پر لگاؤ. یہ حضرت کی قرآن تھی. آج اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. حضرت تو تشریف لے گئے لیکن حضرت کا مشن ہم اور آپ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. دعا کیجئے جو حضرت کی فکریں تھی، جو حضرت کے کام تھے، جو حضرت جو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، جہاں بھی جاتے تھے حضرت کی بات اسی پر ہوا کرتی تھی. اور اس اللہ کے بندے کو اللہ نے وہ مدد فرمائی، وہ مدد فرمائی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے دنیا ہمارے سے آگے بھاگے گی، اور جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا دنیا اس کے قدموں میں آئے گی. اور واقعتاً ایک مرتبہ برطانیہ میں ہم تھے، رمضان المبارک کا مہینہ، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جامعہ کا تعارف پوچھا ہم سے. تو ہم نے ان کو جامعہ کا تعارف کروایا کہ اتنے ہزار طلبہ جامعہ عقل قوا میں ہے. اس کے بعد پھر جامعہ کی برانچیں اتنی ہیں جس میں اتنے طلبہ ہیں، مکاتب 3000 ہے، ساتھ اتنی مساجد تعمیر کروائی. اور پھر ان کے سامنے ان کا بجٹ ہم نے ذکر کیا تو وہ حاجی صاحب تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اتنا بڑا کام. میں نے کہا آٹلو موٹو کام کوئیں کڑوانو کہلو تمہوں نے. میں کہا ہم سے مت پوچھو تو ان سے ہی پوچھو بھائی، ہمیں مت پوچھو تو ان سے جا کر پوچھو. تو کہا کہ وہ اتنا بڑا کام کر ڈالا. پھر دوسرے دن انہوں نے ہم کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ جب سے آپ نے یہ کام کا تعارف میرے سامنے کروایا اور جامعہ کا جو بجٹ آپ نے مجھے بیان کیا، آج پوری رات مجھے نیند نہیں آئی. میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہوگا.
یہ کیسے ہوتا ہوگا؟ تو پھر مجھے پوچھنے لگے ان کو نیند آتی ہے؟ تو میں نے حضرت سے فون کیا کہ حضرت ایک صاحب ملے اور یوں کہنے لگے کہ ان کو نیند آتی ہے. تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وہ تو بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتے ہیں. میں نے کہا وہ تو بیٹھے بیٹھے بھی ان کو تو نیند آ جاتی ہے، کیونکہ وہ کھایا کرتے تھے ہمیشہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کیا کرتے ہیں. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب جیسے ابھی ہمارے مفتی صاحب نے بیان کیا، حضرت سے تو بڑا تعلق، بہت گہرا تعلق. جب بھی حضرت بیمار تھے ابھی تو کبھی کبھی حضرت بات نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے بھائی جب سب چلے جاؤ میں ذرا سو جاتا ہوں. تو گھر سے فون آتا تھا کہ آج ابا کچھ بات نہیں کر رہے ہیں، آپ سے بات کریں گے. تو میں ویڈیو کال کرتا تھا اور میں ان سے صرف اتنا کہتا تھا کہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت وہ کیسے ایک دم جوش میں آ جاتے اور وہ کہتے کہ بھائی حضرت کی بات کیا کرتا وہ تو اصل سادات تھے، اور کہتے فوراً مستجاب الدعوات تھے اور عجیب ان کی باتیں سناتے تھے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ جب رات میں کبھی سفر سے گجرات سے لوٹتے تھے، کیونکہ وستان ڈونگری سے وستان جانا یہ 2.5 کلومیٹر کچے راستے، تو حضرت رات میں کبھی نہیں آتے تھے، سیدھے تڑکے سر جاتے 1 بجے اور حضرت کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے. تو حضرت پوچھتے کون؟ تو میں کہتا غلام. اچھا، غلام کا نام سنتے حضرت بستر سے کھڑے ہو جاتے اور دروازہ کھولتے، بیٹے آ جاؤ اندر. پھر اندر جانے کے بعد کہ ہم سوتے نہیں تھے، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک میں حضرت سے باتیں کیا کرتا تھا. حضرت بڑی محبت تھی ان اساتذہ کرام. میں ان سے کہتا تھا کہ حضرت کی دعائیں آپ کو کام لگ گئی. کہا واقعتاً بیٹا دعا حضرت کی بھی اور میرے ماں باپ کی. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن جو کہہ رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے. ہمارے دادا دادی بہت نیک تھی، ان کی نیکی کو ہم کیا بیان کریں. ہمارے دادا ہمیں سنایا کرتے تھے کہ بیٹا 40 سال ہو گئے تیرے دادا کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی. ان کا بھی یہی حال تھا، گھٹنوں میں درد ہو گیا. تو ہم کہتے تھے کہ باجی گھر میں نماز پڑھ لو. تو ہم پر غصے ہو جاتے تھے، آپ کیسے مولوی ہو؟ اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے یوں کہتے مرنا ہو تو مسجد میں مر جانا، لیکن گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا. مروانو اتنا مری جائیں گے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. راتوں کی تنہائی میں رونا اللہ کو بہت پسند ہے. تو کہنے لگے یہ میرے ماں باپ کی دعا، میرے اساتذہ کرام کی دعا. جیسے کہا ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا منیر صاحب نور اللہ مرقدہ کہ دعا کرواؤ نہیں بلکہ دعا لینے والے بنو، اور دعا اسی وقت لی جائے گی جب کہ ہم سامنے والے کے دل کو خوش کر دیں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے تشریف لائے اور پانی کا برتن آپ نے رکھ دیا وضو کے لیے. حضور اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے، اور حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اللہم علمہ الکتاب عبداللہ ابن عباس کو. اور ایسی دعا قبول ہوئی کہ آپ رئیس المفسرین بن گئے. تو دعائیں لینی چاہیے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب سے بڑا گہرا تعلق. ہمیں اکثر سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نرور گیا تو حضرت کا مکان بہت بڑا ہے، بہت بڑا مکان ہے. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ یہ مکان مجھے دے دو. میں نے کہا آپ بھی غضب کے آدمی کہ حضرت کا مکان مانگ لیا. تو حضرت پوچھنے لگے غلام کیا کرے گا؟ کہا حضرت اس پہ مدرسہ شروع کر دیں گے. یہاں میں مدرسہ شروع کرنا چاہتا ہوں.
تو حضرت کہنے لگے غلام تو تو کل 150-200 بچے لا کر رکھ دے گا، میں کہاں جا کے پڑھوں گا؟ تو کہا کہ حضرت آپ جہاں جانا ہو جائیں، میرا کام ہو جائے گا۔ کہا بھائی یہ مکان میرے پاس رہنے دے تو میرے بچے کہاں جائیں گے؟ یعنی اتنی بے تکلفانہ ان کے ساتھ حج کا میرا سفر ان کے ساتھ ہوا، میرا پہلا سفر، میں اور میرے گھر والے، حضرت اور حضرت کے گھر والے، پورا سفر حج ہم ساتھ میں رہے ایک کمرے کے اندر۔ تو حضرت مولانا غلام صاحب نور اللہ مرقدہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے حنیف تیرا تو کام ہو گیا۔ میں کہا حضرت کیوں؟ کہ تو نے تو کتاب الحج پریکٹیکل پڑھ لی حضرت سے، کہ ساری چیزیں تو نے حضرت سے سیکھ لی۔ میں نے کہا واقعتاً، لیکن حضرت آپ کا بھی کام ہو گیا۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا پورے حج کے سفر میں عرفات، مینا، مزدلفہ، طواف، ہر جگہ میں نے کہا حضرت نام لے کر آپ کو بار بار دعائیں دیا کرتے تھے، دعائیں دیا کر۔ انہوں نے اساتذہ کی خدمت کی، بڑی عجیب خدمت کی۔ حضرت کے گھر والوں کا پہلا سفر، اب ہم جب گئے ساتھ میں تو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب تو بڑی نرم طبیعت کے آدمی تھے، ان کی زندگی میں کبھی غصہ نہیں دیکھا ہم نے، بہت، اور مستجاب الدعوات تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ واقعتاً بہت پر لطف سفر رہا حضرت کے ساتھ، اور حضرت کی شخصیت بڑی عجیب تھی۔ لہذا جب مطاف میں عصر کے بعد میں حضرت کو لے جا کر ہم بیٹھتے تھے، تب ظاہری بات ہے کہ وہاں تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو لوگ گردنیں پھاندتے ہوئے جاتے تھے، تو حضرت کے اوپر سے بھی لوگ گردنیں پھاندتے ہوئے جاتے تھے، کبھی دھکا بھی لگتا تھا۔ تو کہتے تھے بیٹا، میں نے کہا جی حنیف کیا کہہ رہا ہو؟ کہا اللہ جانے ان کو کیا معلوم، کیسے ان کو پتہ چل گیا کہ ذوالفقار یہاں بیٹھا اور لوگ مجھے مار کر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت بات ٹھیک ہے آپ کی۔ کہا کہنے لگے آئندہ کل سے اپنے جگہ بدل دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت جگہ بدل دیں گے۔ اب دوسری طرف دوسری جگہ پر بیٹھتے تو پھر وہاں بھی وہی حال۔ دیکھو اللہ، آج بھی ان کو پتہ چل گیا کہ ذوالفقار یہاں بیٹھا اور لوگ مجھے ہی لات مار رہے ہیں۔ اب میں کیسے حضرت سے کہوں کہ حضرت سب کے ساتھ ہی یہ صورت حال ہے؟ تو پھر میں یہ بات جب حضرت والا سے ذکر کرتا تھا نا، حضرت بہت خوش ہوتے تھے ان کے استاذ کا تذکرہ کر کے، اور بار بار مجھ سے یہ کہا سنتے تھے کہ بتاؤ حضرت کیا کہتے تھے۔ تو ہم مزدلفہ سے جب مینا کے لیے روانہ ہوئے، پیدل تھے ہم، میں، حضرت اور میرے گھر والے اور حضرت کے گھر والے، ہم پیدل، لہذا پسینہ شرابور ہم لوگ پسینے میں۔ تو جب کوئی ایئر کنڈیشن گاڑی وہاں سے نکلتی تھی، کیونکہ اسی وقت حضرت والا بھی تشریف لائے تھے حکومت کی دعوت پر حج کے لیے، تو ان کے لیے تو انتظامات کچھ اور تھے۔ تو مجھے حضرت کہتے بیٹے حنیف، میں نے کہا جی حضرت حج تو تیرا اور میرا ہے، غلام کو کیا پتہ چلے غلام کو کیا پتہ چلے کہ حج کسے کہتے۔ میں کہا حضرت کیوں؟ کہا وہ تو کہیں ایئر کنڈیشن میں آرام کر رہا ہوگا، اور میں اور تو کون شیخ الحدیث کوئی پانی کا بھاؤ بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو حج تیرا اور میرا ہے۔ یہ بات جب میں حضرت سے کہتا تو حضرت بہت خوش ہوتے تھے، اور بار بار مجھ سے پوچھتے ذرا سناؤ نے حضرت کیا کہتے تھے؟ میں کہا حضرت اس طرح کہتے تھے۔ تو کہا کہ ان کو کیا پتا کہ آپ شیخ الحدیث ہیں، وہ تو پوری دنیا وہاں پر آئی ہوئی ہے۔ پھر ہوا ایسا کہ اتفاقاً ہم الگ ہو گئے، میں بھی الگ ہو گیا اور حضرت کا بھی ہاتھ چھوٹ گیا۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ، حضرت ان کے گھر والوں کے ایک ساتھ۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اب کیا ہوگا، اتنا بڑا مجمع۔ میں نے گھر والوں سے کہا اگر حضرت کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو ابا تو ہماری کھٹیاں کڑی کر دیں گے کہ میرے حضرت کو کہاں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے کہ اللہ حضرت کی ملاقات کروا دے۔ اب ہم نے کہا کہ چلو بھائی اب اپنی فکر کرتے ہیں۔ ہم چلتے رہے، 15 منٹ چلے ہم، اور ایک جگہ پر ہم ٹھہرے تو گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا اب یہاں پر ٹھہرو، میں ٹھنڈا پانی کا کولر یہاں پر، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ میں جب پانی لینے کے لیے گیا تو پیچھے سے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے بیٹے حنیف، بیٹے حنیف۔ تو حضرت کی آواز میں ایک دم پریشان، تو میں نے دیکھا ادھر ادھر تو حضرت نظر آ گئے، تو اچھا ہوا میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ آتے ہی مجھ سے لپٹ گئے حضرت، معانقہ کر لیا اور روتے رہے، اور رونے کے بعد یوں کہا بیٹا جب سے ہم جدا ہوئے ایسا رجوع اللہ شروع ہوا
اسی دعا کا اثر ہے کہ آج اللہ نے ہماری ملاقات کروا دی، آج ہماری ملاقات کروا دی، ورنہ اس پورے مجمع کے اندر کون کسی سے مل سکتا تھا؟ بڑے مستجاب الدعوات تھے، جب اساتذہ ایسے تھے تو ان کے تلامذہ بھی ایسے تھے۔ حضرت قاری سید صدیق احمد باندھوی نور اللہ مرقدہ، حضرت نے پوچھا گیا کہ حضرت اللہ اگر قیامت کے دن آپ کو پوچھ لے گا کہ آپ کیا لے کر آئے ہو، تو حضرت قاری سید صدیق احمد باندھوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اگر پوچھا گیا تو میں کہوں گا غلام محمد کو لے کر آیا ہوں، غلام محمد کو لے کر آیا ہوں۔ آج یہ صبح ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بھائی اویس نے حضرت ناظم صاحب نور اللہ مرقدہ کی بات سنائی کہ حضرت کا طالب علمی کا زمانہ اور حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے، تو ہمارے دادا کا بھی حال بیچارے غربت کا زمانہ، اتنے پیسے کہاں تھے ان کے پاس بھی، تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب میرے پاس پیسے ختم ہونے آئے تو میں حضرت ناظم صاحب کو 2 روپے کا ہدیہ پیش کرتا کہ حضرت یہ ہدیہ قبول کر لے، تو حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے بیٹے غلام آپ طالب علم ہیں، میں طالب علم کا ہدیہ نہیں لیتا ہوں، تو میں ان کو یوں کہتا حضرت اس میں آپ کا فائدہ نہیں، اس میں میرا فائدہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہ جب 2 روپیہ آپ کو دیتا ہوں دوسرے دن کہیں سے اللہ میرے لیے منی آرڈر بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی زندگیاں تھی۔ تو بھائی اویس نے بتایا کہ ایک مرتبہ والد صاحب نے حضرت ناظم صاحب سے یوں کہا کہ حضرت کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ تیرے نام میں شرک کی بو آ رہی ہے، غلام محمد، بڑوں کی باتیں بڑی ہوا کرتی ہے کہ تیرے نام میں شرک کی بو آ رہی ہے غلام محمد۔ تو حضرت ناظم صاحب نے برجستہ ایک شعر کہا، اس کا پہلا مصرع تو مجھے یاد نہیں رہا، لیکن دوسرا مصرع جو کہا حضرت نے وہ یوں کہا بیٹا غلام محمد ہی ہے غلام خدا، غلام محمد ہی ہے غلام خدا، آپ تو حقیقت میں محمد کے بھی غلام ہو اور رب کے بھی غلام ہو۔ یہ ہمارے اکابرین تھے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، حضرت کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، میں آپ سبھی حضرات کا خصوصاً ہمارے مفتی صاحب کا اور ان کے ساتھ دوسرے علماء حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب وغیرہ ان دوستوں کا میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ اجلاس قائم کر کے حضرت والا کی خوبیوں کو ہم نے یاد کیا۔ بس اس اجلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی خوبیوں کو اپنی زندگی میں لا کر ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بنانے کی فکر کریں۔ میں معافی چاہوں گا، مفتی صاحب نے مجھے 9:15 کا وقت دیا تھا، میں نے 15 منٹ آپ کی زیادہ لے لی، معاف کیجئے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائیں، خوب دعا کرتے رہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس اللہ کے بندے کو فراموش نہ کرنا، امت پر اس کا بڑا احسان ہے۔ الانسان عبد الاحسان حضرت اکثر فرمایا کرتے تھے۔ ہم اپنے تمام مرحومین کے لیے خصوصاً حضرت کے رفع درجات کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين۔ اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحينا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔
اللهم اغفره وارحمه وسكنه في الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسل خطاياه بماء الثلج والبرد. یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ چکی، گناہ کے بولتے بولتے زبانیں گندی ہو چکی ہیں. کیسے بھی گندے کیوں نہیں، تیرے بندے ہیں نا ربا. اے رب کریم تیرے گھر میں فقیر بن کر بیٹھے ہیں، بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، محتاج بن کر بیٹھے ہیں. یا اللہ کتنے بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن تیری مغفرت کا سمندر بڑا وسیع ہے. تو نے تو بڑے بڑے مجرموں کو منٹوں میں معاف کر دیا. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی موت دے تو ایسی موت دینا کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہو، فرشتے استقبال کر رہے ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ایسی موت ہمیں بھی عطا فرما. ایسی موت سے پناہ مانگتے ہیں جیسے کسی مجرم کو پکڑا جائے. مولا حفاظت فرما لیجیے، مولا حفاظت فرما لیجیے. اے رب کریم پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما. یا اللہ عم محترم خادم القرآن آج تیرا بندہ تیرے پاس آ چکا ہے. ہم اپنے درد اور غم کو کس سے بیان کریں؟ تو ہمارا اے رب کریم یہ تو مقدرات ہے، آنا ہر ایک کو تیرے پاس ہے. تیرا مال تھا تو نے لے لیا، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. مولا اب وہ محبتیں کون ہمیں دے گا جب ان کی زبان سے لفظ بیٹا نکلتا تھا دل خوش ہو جاتا تھا. اب کون بیٹا کہہ کر پکارے گا؟ رب کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، انعام کا اکرام کا معاملہ فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما. اتنا بڑا مجمع ان کے لیے دعا مانگ رہا ہے. مولا ان کی آمین کی صدقے میں ان کے رب کو بلند فرما دیجیے. ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، حسنات قبول فرما، سیئات کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے رشتہ دار، کسی کے ماں باپ تیرے پاس، سب کی مغفرت فرما دے. میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی کی بھی مغفرت فرما. ان کی دعاؤں کو ہمارے حق قبول فرما. جامعہ کی حفاظت فرما، جامعہ کے ماتحت چلنے والے تمام اداروں کی حفاظت فرما. ہم خاندان والوں میں خوب محبتیں عطا فرما. اے اللہ جس مشن کو وہ لے کر چلے تھے، جو ان کی امیدیں تھی، مولا ان مشن پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے دونوں بیٹے حضرت مولانا حذیفہ صاحب، مولانا اویس صاحب، ان کی بیٹیاں، ان کے گھر والے، ان کے بھائی بہن، پورے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرما.
یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، جامعہ کی حفاظت فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما، یا اللہ مدارس، مساجد، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما، ملک کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں چین، سکون، امن و امان کی فضائیں قائم فرما، ہمارے ملک کو خوب ترقیات سے مالا مال فرما، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے تو ہمارا بن جا، آج کی اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔